سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، ظالموں پر خدا کا عذاب آئے گا، ظالموں پر خدا کا عذاب آئے گا، سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، تم ستم چاہے جتنے کرو ظالموں، تم ستم چاہے جتنے کرو ظالموں، تم ستم چاہے جتنے کرو ظالموں، دیکھنا ایک دن انقلاب آئے گا، دیکھنا ایک دن انقلاب آئے گا، سچ کے چہرے پہ پھر سے شباب آئے گا، ظالموں پر خدا کا عذاب آئے گا، دیکھنا ایک دن انقلاب آئے گا۔ السلام علیکم سامعین، 22 صفر المظفر ہے، 30 ستمبر ہے۔ خبر آ رہی ہے مولانا محمد کلیم صدیقی اور ان کے ساتھیوں کے بینک کھاتوں کی جانچ ای ڈی سے کرانے کی تیاری۔ معاملہ مشہور ہستی سے متعلق ہے، اس لیے خبر تھوڑی تفصیل سے سنا دیتا ہوں۔ مشہور عالم دین مولانا محمد کلیم صدیقی اور ان کے 3 ساتھیوں سے ریمانڈ کے دوران پوچھ گچھ میں اتر پردیش اے ٹی ایس کا دعویٰ ہے کہ مولانا کے ٹرسٹ میں کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے، جس میں مولانا اور ان کے ساتھیوں نے کافی جانکاری دی بھی ہے، لیکن 20 کروڑ روپے کے بارے میں کوئی معقول جواب نہ ملنے سے اے ٹی ایس نے اس معاملے کی جانچ ای ڈی سے کرانے کی سفارش کی ہے۔ اے ٹی ایس کی سفارش پر اے ڈی نے پولیس ٹیم سے معاملے کی تفصیلات طلب کر کے اس کی جانچ کا جائزہ لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ اتر پردیش اے ٹی ایس کے ذرائع کے مطابق مولانا محمد کلیم صدیقی اور ان کے 3 ساتھیوں سے ریمانڈ کے دوران زیادہ تر سوال ٹرسٹ میں آئے کروڑوں کے فنڈ کے بارے میں ہی کیے جا رہے ہیں۔ اے ٹی ایس کے مطابق زیادہ سوالات کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے، لیکن 20 کروڑ روپے کے آس پاس کی رقم کا حساب نہیں مل سکا ہے، اس لیے اب فنڈنگ کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے جانچ کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں ای ڈی اے ٹی ایس سے درج معاملے کے تمام دستاویزات یعنی کاغذات طلب کر کے معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اے ٹی ایس گرفتار 4 ساتھیوں سے ان کے حامیوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریمانڈ کے دوران مولانا محمد کلیم اور ان کے ساتھیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بھی اے ٹی ایس پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ اس معاملے کی جانچ کے ایڈیشنل ایس پی سطح کے ایک افسر کو پوچھ گچھ کے لیے لگایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اتر پردیش اے ٹی ایس کی ٹیم نے گزشتہ 20 جون کو دہلی کے جامعہ نگر میں واقع اسلامک دعویٰ سینٹر کے ڈاکٹر عمر گوتم اور مولانا جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد بھی اے ٹی ایس کا کہنا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں دوسرے ملک سے فنڈ آتا تھا، جس کی عمر گوتم اپنے ساتھیوں کو تبدیلی مذہب کے معاملے میں خرچ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ بہرحال کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ مولانا محمد کلیم صدیقی اور ان کے ان ساتھیوں کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں ان کی جو اب جانچ ہوگی وہ محکمہ ای ڈی کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے ای ڈی محکمہ ان کی جو جائیداد ہیں، تمام جائیدادیں وہ جہاں بھی ہیں ان کو دیکھے گا، جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو دیکھے گا، روپیہ جمع ہے اس کو دیکھے گا، پھر ملا کر دیکھے گا کہ جو آمدنی ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے، کہاں خرچ ہوتی ہے، تو اس میں تمام چیزیں یہ آ جاتی ہیں۔